ایک تو علی بھائی آپ کو مبارکباد بھی میں دینا چاہتا ہوں اور ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ 2 ملین آپ نے کراس کر لیا یوٹیوب کے اوپر. اچھا، آپ کی یہ 2 ملین کی جرنی کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا میں بات کروں کہ کوئی آپ کی میں ٹیم نہیں دیکھتا کہ کوئی آپ نے ہائر کی ہوں بڑے ایڈوانس لوگ. ایک آپ کا کیمرہ ہے پرانا سا اور یہی بیک گراؤنڈ، اور بول بول کے اتنا آپ نے 2 ملین تک آپ پہنچ گئے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کتنے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ٹیموں پہ، مارکیٹنگ پہ، لیکن وہ بیچارے ملین بھی کراس نہیں کر پاتے. تو یہ کیسے آپ نے یہ اپنی جرنی شروع کی اور یہ جذبہ آپ میں آیا کہاں سے کہ میں دین کا یہ کام کروں، اور اتنی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے اس کو کیسے ڈیلیور کیا؟ دیکھیں، آپ 2 ملین کو دیکھ رہے ہیں، میرے لیے 2 ملین کوئی امپورٹنس نہیں رکھتا. میں آپ کو ایسے چینل بھی بتاؤں گا جن کے 4 ملین 5 ملین ہے لیکن ویورشپ اتنی نہیں ہے. ویورشپ زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے اس وقت. یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایز فار ایز اردو لینگویج از کنسرنڈ، آپ یوٹیوب پہ جا کے کوئی بھی ٹاپک لکھیں، اگر 1000 ویڈیوز کھلی ہیں نا تو پہلی 800 ہماری کھلیں گی، اور ویورشپ کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ ہوں گی. سبسکرائبر میٹر نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے 3 ملین ہے، ویورشپ 20,000 30,000 ہے. ویورشپ زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. بھارت سبسکرائبر بھی ایک اہمیت رکھتے ہیں. ظاہر ہے اتنے لوگوں نے آپ کو 20 لاکھ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. جولائی 2017 میں ہمارے 1 لاکھ پورے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور آج 14 اگست 2022 ہے. تو آپ دیکھ لیں کہاں تک بات پہنچی ہے. الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. دنیاوی اس باب کے اعتبار سے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہمارے مخالفین کی ہے کہ انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی. دنیا کا جو مولوی اٹھتا ہے، چاہے اس کا ایک سٹوڈنٹ چینج ہوا ہے نا، وہ آ کے جمعے کے خطبے میں بیان کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو تو روگ لگ گیا. وہ اپنے روگ کا اظہار ممبر پہ کرتا ہے. ممبر پہ سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے، لوگ کہتے ہیں کون ہے. ہماری لائف سٹوریز میں آ کے لوگ نہیں بتا رہے کہ جی مولوی صاحب نے کیا گھومرا آیا سی کہ چیک تے کریے ذرا، چیک کر کے ولا تکیے تے صحیح کہ کہندا ہے. اور ولا ولا کرتے ہوئے ول پی گیا انہاں نوں. ہن اہل سنت ول جماعت وہ ول پی گیا انہاں نوں. تو لوگوں کو پتہ چلا کہ سنی تو نام کیا ہے، سنی منہج کو تو ہم لے کے چل رہے ہیں، یہ تو صرف اہل سنت والجماعت صرف لکھتے ہیں. تو مخالفین کا دوسرا محنت تو ہے، ظاہر ہے جی، تن من دھن لگانا پڑتا ہے. میں بہت جنونی ہوں شروع سے جو بھی کام کرتا ہوں. اگر میں نے پڑھائی کی ہے تو جنونیوں کی طرح، کالج لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول کے اوپر بھی. نوٹس ابھی تک میرے چلتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کمپیٹنسی یہاں بھی میں نے یوز کی، یہاں پہ بھی جنونیوں کی طرح. میری فیملی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں شادی کے بعد آلموسٹ 15 سال میری بیوی بچے میرے ساتھ نہیں رہے ہیں. میں بیچلر اسلام آباد میں رہا ہوں. ریٹائرمنٹ تو اب کچھ عرصہ پہلے لی ہے نا، تو ابھی بھی اسلام آباد میں بھی گھر ہے، ادھر بھی ہے. تو وہ میں جو 5 دن وہاں ہوتا تھا، 2 دن بیوی بچوں کے پاس، وہ بھی زیادہ تر اکیڈمی میں گزرتے تھے، اور وہ 5 دن میں آفس سے آنے کے بعد سارا یہی کام کرتا تھا. تو میں نے اپنی اور کوئی ایکٹیویٹی ہابی نہیں رکھی، میری ہابی تھی. تو آپ کر سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. میں کہتا ہوں جی ٹائم ختم نہیں ہوتا، اتنا ہے، آپ صرف اسے یوٹیلائز کریں. ٹائم ٹیبل بنا کے آپ ٹائم یوٹیلائز نہیں کرتے نا تو ٹائم بہت ہوتا ہے. تو تن من دھن لگایا. پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص ساتھی دیے ہیں. ہمارے اکیڈمی کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ریکارڈنگ کرنے والے ہیں، ایڈیٹنگ کرنے والے ہیں، انتظامیہ کے لوگ ہیں، یہ سب لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی گروہ در گروہ داخل کیے جائیں گے. جہنمیوں کا ذکر ہوا تو وہ بھی ہے گروہ در گروہ، اور گروہ کو کہتے ہیں زمر. یعنی ایک گمراہی کا پیشوا آگے ہوگا اور پیچھے ساروں کو لے کے جا رہا ہوگا. جنتی بھی گروہ در گروہ داخل ہوں گے. جن جن لوگوں نے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی اگر آپ مجھے کہیں، جیسے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرے ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر انبیاء، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے. تو اللہ کے نیک بندے وہی ہوں گے نا جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی ہوگی، اس کے دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہوگا، اس کے پیغمبروں کی دعوت لوگوں تک پہنچائی ہوگی. نیچرل چیز ہے. تو جو لوگ بھی اس دین کے کام میں ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں، میرے تو ٹاپ پرائرٹی میں وہ ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسا کوئی منصب دیتا ہے تو میری ٹاپ پرائرٹی پہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، ٹھیک ہے. نہ کہ وہ لوگ
کہ جو لوگ صرف میرے رشتہ دار ہی ہیں صرف، اور میرے دین کے کام میں مجھے کنٹریبیوٹ انہوں نے نہیں کیا، تو مجھے تو ان کے لیے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اصل رشتہ تو یہ والا ہے دین کے اعتبار سے. تو الحمدللہ کمٹمنٹ، پھر اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا کبھی بھی. محنت کرنے کے بعد یہ نہیں کہنا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میرا، آپ دیکھ لیں میرا نعرہ یہ ہے. میں جب بھی اسٹیج پہ آتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے آپ کے لیے خیر نکالتا ہے. لیکن جتنی چالیں میری خلاف چلی گئیں وہ خیر ہی بنی. علماء نے جب کلپ بنانے شروع کیے، یہ تو یہ کہتا ہے، لوگوں نے جب سنا، سب سے بڑا الزام میرے اوپر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نے یہ لگایا یہ قادیانی ہے. صرف میرے نام کے ساتھ مرزا آتا تھا. تو جب میں بریلوی تھا اس وقت بھی مرزا تھا. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ہے ہی مغل برادری ہے. جو مردم شماری ہوئی ہے نا، پہلے نمبر پہ جو آبادی ہے نا 4.5-5 کروڑ، وہ مغل ہیں. اس کے بعد دوسرے خاندان ہیں. تو وہ سارے قادیانی ہیں کیا صرف نام کی وجہ سے؟ تو اس طریقے سے انہوں نے کیا. تو مجھے موقع مل گیا، میں نے اپنے معاملات کلیئر کیے. پھر میں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ میں قادیانی نہیں ہوں، میں نے یہ بتایا کہ یہ جو مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں نا، ان کا ایک ابا تھا جو اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کر کے گیا ہوا ہے، اور دوسروں کے ابے نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے. تو کیسے بازی الٹ دی. تو ہماری اسٹریٹجی میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم نے ان کو للکارا ہے. ڈیفینسو موڈ میں کبھی نہیں گیا. اگر انہوں نے ایک بات کی ہے نا، میں نے 10 باتیں کی ہیں. اسی لیے میں غامدی صاحب کی طرح باہر نہیں بیٹھا ہوا. غامدی صاحب والی ان کو گفتگو نہیں سمجھ آتی، وہ شریف بندوں کے لیے ہوتی ہے. ان بدماشوں کے ساتھ آپ نے ٹیکل ایسے کرنا ہے کہ ایک کرے 10 سنائے ان کو، لیکن 10 جھوٹی نہیں، دلائل کے ساتھ. لمحہ پالو انہوں نے علمی طور پہ. پھر یہ ڈیفینسو موڈ میں کہتا ہوں نہ چھیڑو، وہ تو پتہ ہے پھر چھڑتا نہیں ہے. آپ کو تو تجربہ ہے نا کہ علماء کتنے ڈرتے ہیں مجھ سے. ان کو پتہ ہے ایک بات کی نا تو یہ 4 سنائے گا. جو بندی دعائیں مانگ رہے تھے کہ کہیں طارق مسعود سے اس کی ملاقات نہ ہو جائے، ان کو پتا تھا کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ کو تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس بات کا، ہمیں بھی پتا ہے. اور میری بھی بڑی خواہش تھی ملاقات ہو جاتی، لیکن وہ جو کام ڈلا اور بیچ میں انتظامیہ انوالو ہوگی، ورنہ اتنا سافٹ شکار میں نے چھوڑنا تھا کہ مجھے ایک ایسا موقع مل گیا کہ قیامت تک کے لیے یہ دفن ہو جاتے. لیکن اس کے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے، الحمدللہ لوگوں نے ہدایت قبول کیا. آج تک اس ویڈیو کا جواب نہیں. جو 3 عقیدے میں نے المحنت کے ہائی لائٹ کیے، الٹا اس کو سن کے جو کل تک نعرے لگا رہے تھے وہ چینج ہو گئے. تو فائدہ ہوا نا، شر میں سے خیر نکلی. تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ میری ایک جو طبیعت ہے جو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے جھوٹی FIR کٹوائی ایک DPO کو انوالو کر کے، جو اعلی کار بنا بریلویوں کا، اور وہ پہلی پیشی پہ ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں. اس سے پہلے ویکیپیڈیا نے میرے نام کے اوپر کوئی پیج نہیں بنایا تھا، انہوں نے باقاعدہ پیج بنا دیا اور پورا میرا بایو ڈاٹا ڈال دیا. تو یہ FIR نہ کٹواتے تو یہ ہونا تھا. مرڈر اٹیمپٹ ہوئی، اس کے بعد مین میڈیا میں ساری چیزیں آ گئیں. تو یہ چیزیں تو پھیلی نا، اس کا مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے. اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹی کروا کے نا تو مجھے بزدل کریں گے. میری طبیعت بالکل ڈیفرنٹ ہے. مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا، میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں، چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو آڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے، جتنے اولیاء اللہ نے، جدوں وہ کافر سن، اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ہوں بھی بابے انہوں نے ہی وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے، میری نیچر کے اندر ہے. جیسے پٹھانوں کو نہیں آپ نے دیکھا، جب لڑتے ہیں تو لگتا ہے یہ اگلے کو مار دیں گے خود مریں گے. یہ میری نیچر ہے علمی طور پہ. میں فزیکلی جنگ نہیں لڑتا. علمی میرے اعصاب اتنے مضبوط ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے سارے مولوی مل کے مرے ہوئے زندہ سامنے آ جائیں اللہ کے فضل سے. میں جو قرآن و سنت میں بلیو رکھنے والا ہوں نا، مجھے یہ متزلزل نہیں کر سکتے. میں ان کی ایک ایک بات کا جواب دوں گا اللہ کے فضل سے. اور آپ کو نظر آئے کہ کیسا میں ان کے اعصاب کے اوپر سوار ہوا ہوں. تو یہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں نا، اس سے میں ڈیفینسو موڈ میں نہیں جاتا، بلکہ مزید اوفینسو ہوتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر دعوت کو اور ٹریگر ہوتا ہے. یہ جتنے الزامات لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں الزام لگائیں گے تو یہ ڈر جائے گا. ٹرینڈ چلایا نا انہوں نے میرے خلاف محرم میں، ٹرینڈ الٹا پڑ گیا. ٹرینڈ میں آپ جائیں 90% میرے حق میں لوگوں نے ویڈیو چڑھائی ہوئی ہیں، حدیثیں. اگر 4 بندوں کو نہیں پتا تھا ان کے ماموں نے کیا کیا ہے، تو اب حدیثوں کی وجہ سے سب کو پتا چل گیا. ساروں نے کہا یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، اس نے کون سی اپنی بات کی ہے.
میں فرنٹ سے آ کے بات کرتا ہوں کہ یہ بات کی ہے, اچھا آ جاؤ اب دیکھو پھر یہ بات کس کس نے کی ہوئی ہے, آؤ فتوا لگاؤ. فوراً ڈر جاتے ہیں. یہ آئے نا, اب یہ وہابیوں کو اتنا شوق تھا نا, میں نے امام حنیفہ سے ثابت کیا کہ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اہل شام ہم سے صرف اس لیے بغض رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کے حضرت معاویہ سے جنگ کرتے. اب یہ امام حنیفہ نے فرمایا اور حنفیوں نے کتابوں میں چھاپا ہوا ہے. اب آئے نا وہابی دفاع کرنے کے لیے اور نکالیں گالیاں امام حنیفہ کو, کروڑوں بریلوی ان کو پھر گالیاں دیں گے کہ یار یہ کیا کر رہے ہو. اور میں نے وہابیوں کے اماموں سے دکھا دیا کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب, انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ قتل عثمان کا جھوٹا الزام لگایا, اللہ نے انہیں بری کیا. بنو امیہ نے 60 سال تک ممبروں پہ لعنت کروائی حضرت علی پہ, اللہ نے ان کی عزت بلند کی. اور کیا کچھ لکھا میں نے سب کچھ بتا دیا. یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کروں گا نا تو وہ ڈر جائے گا, FIR نہ کٹواؤ. آپ کیا سمجھتے ہو مجھے جیل میں ڈلواؤ گے تو اس کا مجھے کوئی نقصان ہوگا؟ نہ, میں نے جو کچھ ریکارڈ کروانا ہے وہ تو کروا دیا ہے. میں اندر جاؤں گا پورا انٹرنیشنل میڈیا تو اڑے ہوتے ہوئے گا, اس لیے کوئی جرت نہیں کرتا. ٹھیک ہے, ایک ہیش ٹیگ ہمارا ان کو ہلا کے رکھ دے گا. کوئی جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں نا, یا یہ سچے ہوں تو انہی باتوں پہ اپنے بزرگوں کے اوپر بھی فتوے لگائیں. ان کو پتہ ہے قرآن و سنت میں ہوا ہے, سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے, پرانے سلف لکھ کے ہیں. ان کو تکلیف صرف یہ ہے کہ یہ جو باتیں کرتا ہے نا یہ پبلک کو کیوں بتا رہا ہے. چشتی رسول اللہ لکھا تھا تو اپنے تک رکھتا, نہ لکھا میں نے چھاپا میں نے, نہ انہوں نے لکھا انہوں نے چھاپا میں نے تو ہائی لائٹ کیا. ٹھیک ہے, اس لیے وہ ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نا کہ ابا ابا تب کھیلیں گے جب اپنا ابا ڈکلیئر کرو, کیونکہ ہمارا یعنی ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ میرا ابا تو پاؤڈری چرسی ہے, لیکن اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں ثابت کروں کہ تیرا ابا بھی یہی کر کے گیا. تو کئی مولوی کہتے ہیں انجینئر کا چونکہ ابا نہیں ہے اس لیے اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا. تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو, ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواج امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی امت کے کیا ہوئے؟ باپ. تو ہم وہ کہتے ہیں ان کو نہیں, بعد میں بات کریں. بعد میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اشرف رسول اللہ نکالوں تو ہم کہیں کہ اچھا آپ تو چشتی کو مانتے تھے, اس نے بھی پڑھایا. نہ سر, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں نے کہا تھا ہمارا کمپیٹیٹر قیامت تک پیدا نہیں ہوگا. ہمارا کمپیٹیٹر وہ ہوگا جو ہماری دعوت لے کے چل رہا ہوگا. تو ہم تو ریٹائر ہو گئے, اسے اس سیٹ پہ بٹھائیں گے. میرا کمپیٹیٹر کہاں سے آ سکتا ہے؟ میرا کمپیٹیٹر تو تب آئے گا جب کوئی یہ بتائے کہ اچھا ہمارے ابے نے یہ کیا تو تیرے نے یہ کیا. ہم تو بات ہی قرآن و سنت سے کرتے ہیں, اور جو قرآن و سنت سے بات کرے گا وہ ہمارا کمپیٹیٹر ہی نہیں ہوگا. ہم تو کہیں گے ہم یہی تو چاہتے تھے کہ تم بیان کرو. اسی لیے میں آپ کو بتا دوں اور آپ لوگ بھی سن لیں کہ آپ کے کئی علماء, ان کے ہزاروں سٹوڈنٹس اپنے اپنے مدارس میں صرف ڈگریوں کا انتظار کر رہے ہیں اور پاؤں پہ کھڑے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. ریورٹ وہ ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. یہاں آتے ہیں چھپ چھپ کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں, جس طرح ہمارے پولیٹیشینس گیٹ نمبر کیڑا جی گیٹ نمبر 4 میں جاتے ہیں نا, اس طرح ادھر بھی جو گیٹ نمبر حق 4 یار موجود ہے, گیٹ نمبر 5 بھی آئے تھے, 5 تن پاک دا بھی آندے نے تھے, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار اللہ کو جان دینی ہے. ٹھیک ہے, نمازیں پڑھا رہے ہیں بریلویوں کی مسجد میں, اہل حدیثوں کی مسجد میں, دیوبندیوں کی مسجد میں, ان کو پتہ بھی نہیں ہے. شاید ایک آدھ جمعہ میرے خلاف پڑھا دیتے ہوں, کیونکہ میں نے ان کو کہا میرے خلاف پڑھائیں, لیکن دعوت کا کام آپ حکمت سے لے کے چلیں تو کامیابی ہے کہ آپ کمٹمنٹ کے ساتھ چلیں, دلیری دکھائیں اور اپنی اصلاح بھی کریں. اگر کوئی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہے اس کی ریمیڈی کریں, اڑ نہ جائیں اپنی بات کے اوپر. زیادہ تر تو یہ غلطیاں غلطی ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں. جہاں کہیں صحیح ہو, میں نے الیاس قادری صاحب کے بارے میں ایک کلپ بنا دیا, 4.5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے تھے. مجھے کسی بھائی نے میرے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جوتی الٹی ہو جائے نا, اس کو سیدھی نہیں کرنا چاہیے. میں نے ان کی کلاس لے لی. کچھ عرصہ پہلے بعد مجھے کسی نے دکھایا جی انہوں نے تو کہا کہ الٹی ہو جائے تو سیدھی کریں. تو میں نے آفیشیلی معافی مانگی, وہ کلپ ڈیلیٹ کرایا, نیا کلپ ریکارڈ کرایا. اتنا حوصلہ ہے اللہ کے فضل سے. اگر کوئی غلط مس ہینڈل ہو جائے معاملہ, ریمیڈی کر دیتے ہیں. ہمیں کون سے آ رہا ہے؟ جب ہم نے 31 سال بریلوی رہے, اس کے بعد دیوبندی ہوئے, پھر اہل حدیث ہوئے, تو اب بھی اگر کوئی نئی بات پتہ چلے گی وہ قبول کر لیں گے. اب میں یہ پیٹنا شروع کر دوں یار میری زندگی کے 31 سال ضائع ہو گئے, نہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم حالت کفر میں بھی نیکی کے کام کرتے تھے, وہ کدھر گئے؟ آپ نے فرمایا انہی کاموں کی وجہ سے تو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے. اور میں بتاؤں, میں اگر بریلوی بھی تھا نا, میں اپ رائٹ تھا,
یہ نہیں ہوا کہ کبھی کسی پہ جھوٹا الزام لگایا ہو یا مورل ویلیوز میرے اندر نہ ہو جو میرے مخالفین میں ابھی بھی نہیں ہے. جب یہ کلپ کاٹ رہے ہوتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ میں یہ بات کرتا ہوں؟ میرا ایک کلپ ایک مولوی نے کاٹ لیا کہ یہ کہتا ہے کہ محرم میں جو ہے نا ماتم بھی کیا کرو, یہ بھی کیا کرو. وہ میں الزامی جواب دے رہا تھا بریلویوں کو کہ اگر تم کہتے ہو نا کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا عشق رسول کی علامت ہے, جو نہیں نکالتا وہ گستاخ رسول ہے, پھر تم بھی یہ کام کیا کرو ورنہ ہم تمہیں اہل بیت کا عاشق نہیں مانیں گے. انہوں نے میرا وہ کلپ کاٹ کے اتنے ذمہ دار اہل حدیث علماء نے اپنے فیس پہ چڑھایا ہوا, کہتے ہیں یہ دیکھ لو اس کا اصلی چہرہ ہے. اپنے علماء کے ان کو بلنڈر بھی دکھا دینا ان کی کٹر پبلک کو, وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو سمجھ نہیں آیا. میرا 1 سیکنڈ 3 سیکنڈ کا بھی کلپ ہے نا اس میں سے رزلٹ نکال لیتے ہیں, لیکن اس کا نقصان ہمیں کوئی نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈنگر پبلک اس سے رزلٹ نکالنے والی ہے نا ان کو پورا قرآن و حدیث بھی بتا دینا وہ ہدایت پہ نہیں آتے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوچنے والے ہیں وہ چھوٹے سے کلپ سے کہتے ہیں نہیں یار یہ بات پوری بتاؤ کیا ہے. یہ عمران ریاض خان صاحب جو اینکر پرسن ہے وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے کچھ کلپ اس طرح کے ملے, میں نے کہا اتنا پڑھا لکھا بندہ اتنے بکواس کر رہا ہے, میں چیک کرتا ہوں یہ کہتا کیا ہے, چینج ہو گئے. تو ایسے لوگوں کو چینج کرنے کے لیے یہ بڑے اچھا کام ہے جو ہمارے مخالفین کر رہے ہیں. رہا یہ جو لوگ چینج نہیں ہو رہے وہ پورا قرآن حدیث پڑھ کے بھی چینج نہیں ہوں گے, آپ بے فکر رہیں الا ماشاء اللہ. جی صحیح. چلیں جلی بھائی بہت بہت شکریہ, آج آپ نے اتنا وقت دیا. میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے لسنرز نے بھی, کیا پتہ کافی لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں آج کی اس پوڈ کاسٹ سے. اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آمین. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.